رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے کو ذبح کرو، تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ قالوا، وہ بولے اتتخذنا ہزوا، کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں، ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جہلوں سے ہوں، اگر میں تم سے مذاق کروں۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ آپ کا رب ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال، فرمایا انہ یقول، بے شک وہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ بے شک وہ گائے جو ہے نہ تو وہ بوڑھی ہے اور نہ ہی وہ گائے جوان ہے۔ اوان بین ذالک، بلکہ وہ ان دونوں کے بیچ میں ہے، درمیانی عمر کی ہے۔ ففعلوا ما تؤمرون، تو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے تم وہ کام کرو، وہ فعل کرو جس کا تمہیں اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ قالوا، پھر بولے ادع لنا، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا ما لونہا، وہ ہمیں بیان فرما دے کہ گائے کا رنگ کیا ہے۔ قال، فرمایا انہ یقول، بے شک وہ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، کہ بے شک گائے جو ہے وہ ایک پیلی گائے ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں گائے کی رنگت جو ہے انہیں بتا دی۔ فاقع لونہا تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے، خوبصورت حسین و جمیل معلوم ہوتی ہے۔ قالوا، پھر بولے ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ گائے کیسی ہے، اس کے بارے میں پھر ہمیں بیان فرما دے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، تو اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ یہ بنی اسرائیل نے مختلف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے۔ یہودیوں کو جو واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے اس کا ہم خلاصہ بیان کریں گے، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل کو ہم بیان کریں۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص جس کا نام تھا آمیل، عین کے ساتھ، اس کے ایک عزیز نے خفیہ طور پر اس کو قتل کر دیا۔ اب اس کی جو لاش ہے اس کو دوسرے محلے میں جا کر ڈال دیا تاکہ وہ اس کی میراث بھی لے لے اور اس کا قتل کا یعنی خون بہا بھی لے لے، دو چیزیں حاصل کر لے۔ یعنی اس کے قتل پر جو قصاص لیا جاتا ہے یا اس کا خون بہا لیا جاتا ہے وہ بھی لے لے اور میراث بھی لے لے۔ لاش کو اس نے دوسرے محلے میں ڈال دیا، پھر جا کر دعویٰ کر دیا کہ مجھے خون بہا جو ہے وہ دلوایا جائے۔ قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ قتل کس نے کیا ہے، حالانکہ قاتل تو وہ خود تھا لیکن وہ لالچی انسان تھا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالی حقیقت حال جو ہے وہ ظاہر فرما دے۔ اب کسی پر الزام لگے تو وہ پھر سارے اکٹھے ہو کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ دعا فرما دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا کی تو اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی بھی یعنی گوشت کا جو حصہ ہے وہ مقتول کو ماریں، مقتول جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ خود اپنی زبان سے قاتل کے بارے میں بتائے گا۔
لوگوں نے حیرانی سے کہا کہ کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت کا ٹکڑا جو ہے کسی مردے کو مارا جائے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں؟ یعنی تعجبانہ انداز میں انہوں نے کہا، کیونکہ ایسا پہلے کبھی انہوں نے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ اللہ کی حکمت ہے نا، کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح کرنے میں کوئی مناسبت بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انبیاء کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ مذاق کریں۔ انہیں سمجھا دیا۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا یہ مذاق نہیں ہے، یہ باقاعدہ طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے اوصاف دریافت کیے، گائے کیسی ہونی چاہیے، اور انہوں نے بار بار سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے، اور وہ لوگ جو ہیں خود بخود اپنے طور پر قاعدے جو ہیں وہ بڑھاتے گئے۔ بالآخر یہ حکم ہوا کہ گائے ایسی ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو نہ ہی نوجوان ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، اور اس کے بدن پر کوئی داغ بھی نہ ہو، ایک ہی رنگ ہو، اور رنگ جو ہے آنکھوں کو بھانے والا ہو، دیکھنے والوں کو بڑی خوبصورت معلوم ہو۔ اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی بھی نہ کی ہو، اور نہ کبھی اس نے کھیتی کو پانی دیا ہو۔ آخری سوال میں انہوں نے کہا کہ اب ہم انشاءاللہ راہ پا لیں گے۔ بہرحال جب سب کچھ طے ہو گیا تو ان کی تسلی ہو گئی، پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی، گائے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ اب اس گائے کو ہم ذبح کریں گے۔ ان کے اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی۔ اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھے، ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اور ان کے پاس ایک گائے کے بچے کے علاوہ کچھ نہ رہا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ تعالیٰ کے نام پر چھوڑ دیا، اور بارگاہ حق میں عرض کی، یا رب، میں اس بچیا کو یعنی گائے کے بچے کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیعت رکھتا ہوں، تو اس کی حفاظت فرما، اور یہ تیرے سپرد ہے، جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو اس کو یہ گائے مل جانی چاہیے۔ تو اس نیک شخص کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ بچیا جو ہے جنگل میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو صالح اور متقی بنا، اور ماں کا بڑا یہ فرما بردار تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا کہ اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچیا کو چھوڑا تھا، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے۔ تو یہ جو بچہ ہے جنگل میں اپنی ماں کے حکم کے مطابق چلا گیا، اور گائے کو جنگل میں دیکھا، اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں جو ہیں اس میں دیکھی تو وہ پائی جاتی تھیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر گائے کو بلایا تو وہ حاضر ہو گئی، اور وہ جوان اس گائے کو اپنی والدہ کی خدمت میں لے آیا۔ تو اس کی والدہ نے اسے کہا کہ جاؤ، اب ہمیں ضرورت ہے، اس کو بازار میں جا کر 3 دینار پر فروخت کر دو، 3 دینار پر فروخت کر دینا، اور یہ شرط لگائی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ جب تو نے کسی سے سودا طے کر دینا ہے تو پھر تو نے آ کر اپنی ماں سے پہلے اجازت لینی ہے، پھر اس کو بیچنا۔ اب وہ نوجوان جو ماں کا بڑا فرما بردار تھا، ماں کا بڑا ادب اور احترام کرتا تھا، تو اس زمانے میں بھی گائے کی قیمت تقریباً 3 دینار کے لگ بھگ جو ہے وہ چل رہی تھی۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں نمودار ہوا، اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، یعنی 3 دینار تو مارکیٹ کا ریٹ تھا، لیکن اس نے اس سے بھی بڑھا دی، یعنی ڈبل ریٹ کر دیا۔ اب جو جوان تھا اس نے کہا کہ میں 6 دینار میں ایسے نہیں بیچوں گا، پہلے میں اپنی والدہ سے اجازت طلب کروں گا۔ فرشتے نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تم
پیسے لے لو اور اس کو بیچ دو۔ اب اس کی ایک آزمائش تھی کہ یہ اپنی ماں کا ادب کتنا کرتا ہے۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس گائے کو تبھی بیچوں گا جب میری ماں مجھے حکم دے گی۔ تو ماں نے یہ کہا ہے کہ جب سودا طے ہو جائے تو پہلے مجھ سے اجازت لے لینا۔ اب وہ نوجوان واپس آیا اپنی والدہ کے پاس، اس نے کہا کہ ایسے ایسے کوئی صاحب ہیں تو وہ 6 دینار میں لیتے ہیں۔ تو والدہ نے کہا کہ والدہ نے اسے اجازت دے دی اور کہا کہ جاؤ اسے 6 دینار میں بیچ دو۔ اب دوبارہ جب وہ گیا تو فرشتے نے اب 6 دینار کی بجائے 12 دینار کر دیا۔ اب اس نے ریٹ بڑھا دیا۔ اب وہ کہتا کہ نہیں اب نہیں بیچوں گا، والدہ نے 6 دینار کا کہا تھا، اب آپ 12 دینار دے رہے ہیں تو پھر میں ایک بار والدہ سے پوچھوں گا پھر اس کو فروخت کروں گا۔ پھر وہ اپنی والدہ کے پاس جب گیا تو اس کی والدہ جو ہے وہ ایک صاحب فراست عورت تھی، سمجھدار عورت تھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی خریدار نہیں ہے، کوئی آزمائش کے لیے آنے والا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ جب وہ ریٹ لگائے تو اسے کہنا کہ آپ کا کیا خیال ہے، میں اس گائے کو بیچ دوں یا اپنے گھر میں رکھ لوں۔ اب اس لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، اس کو بیچنا نہیں ہے۔ جب بنی اسرائیل تم سے خریدنے کے لیے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ اس کی جو کھال ہے نا، پوری کھال گوشت نکال لیا جائے اور اس کے بدلے میں سونا بھر دیا جائے۔ جوان گائے کو گھر لایا اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی۔ یہ وہ گائے ہے جس کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں ہے اور اسی گائے کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا البقرہ۔ عربی میں باقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اب اس واقعے سے ہمیں بہت سی معلومات اور مسائل جو ہیں وہ حاصل ہوئے۔ نبی کے فرمان پر بغیر ہچکچاہٹ کے عمل کرنا چاہیے، اس پہ سوال نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، بات نہیں کرنا چاہیے بلکہ عمل کرنا چاہیے۔ اور عمل کرنے کی بجائے عقلی ڈھکوسلے بنانا یہ بے ادبوں کا کام ہے، یعنی بزرگوں کی باتوں میں کیڑے نکالنا یا اس میں اپنی طرف سے آمیزش کرنا یا ڈھکوسلے لگانا جو ہے یہ بے ادب بندوں کا کام ہے۔ پیغمبر جو ہیں، نبی رسول جو ہیں، وہ جھوٹ، دل لگی اور کسی کا مذاق اڑانا وغیرہ اس طرح کے عیبوں سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ البتہ خوش طبعی جو ہے ایک محمود صفت ہے، یہ ان میں پائی جا سکتی ہے۔ خوش طبعی جو ہے شرعی احکامات سے متعلق بے جا بحث جو ہے یہ مشقت کا سبب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل باس نہ نکالتے، ان سے باس و مباحثہ نہ کرتے تو جو گائے ذبح کر دیتے وہی کافی ہو جاتی۔ یہ جو اب انہیں اتنی قیمتی گائے ملی ہے یہ اس وجہ سے ملی ہے کہ وہ سوال و جواب ہی اتنے کرتے رہے، تو اب وہ ساری قیدیں لگاتے گئے اور پھنستے چلے گئے، اب انہیں قیمتی گائے خریدنا پڑی۔ انشاءاللہ کہنے کی بہت برکت ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بنی اسرائیل وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ نہ کہتے تو کبھی بھی وہ گائے نہ پاتے۔ یہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم راہ پا جائیں گے، تو اب انہیں پھر وہ گائے مل گئی۔ جو اپنے عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمدہ جو ہے پرورش فرماتا ہے۔ وہ بندہ جو مرنے والا تھا، نیک صفت انسان تھا، اس نے گائے کو بھی اللہ کے سپرد کر دیا اور اپنے بچے کو بھی اللہ کے سپرد کر دیا، تو وہ بچہ نیک اور متقی بنا اور ماں کا بڑا فرما بردار بنا، اور گائے جو ہے جنگل میں گھومتی رہی، کھاتی پھرتی رہی، چرتی رہی، لیکن وہ اس کو کسی جانور نے نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ وہ اللہ کی ذمہ تھی، اللہ کی سپرد میں تھی۔ اس لیے جب بھی ہم گھر سے باہر نکلے تو اپنے گھر کو اللہ کے سپرد کر دیں، اپنی چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر اللہ کی حفاظت میں وہ ہوتی ہیں۔ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے تو اللہ تعالیٰ اس میں پھر برکت عطا فرماتا ہے۔
والدین کی فرما برداری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ماں باپ کی جو فرما برداری ہے، اطاعت ہے، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ماں باپ کی خدمت اور اطاعت جو کرنے والے ہیں، جو ماں باپ کی خدمت و اطاعت کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں میں انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کی جزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ ماں باپ کی نافرمانی کا بدلہ جو ہے وہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا، اس لیے نافرمانی سے بچنا چاہیے اور فرما برداری جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہا وہ فرماتا ہے، یعنی رب فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، وہ گائے جو ذبح کرنی ہے اس سے خدمت نہ لی گئی ہو، زمین بھی وہ نہ جوتی ہو اور نہ کھیتی کو وہ پانی دیتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ گائے جو ہے بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں ہے، یعنی جو آپ نے گائے ذبح کرنی ہے وہ بے عیب گائے ہونی چاہیے اور اس میں کوئی بھی داغ نہیں ہونا چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، بولے اب آپ ٹھیک بات لائے، اب ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ گائے کون سی ذبح کرنی۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سمجھ لیا۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، اب وہ گائے کو ذبح کرتے ہوئے معلوم ہی نہ ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشہ اور گائے کی گرانی قیمت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذبح کرنے کا قصد نہیں رکھتے تھے، مگر جب ان کے سوالات شافی جوابوں سے ختم کر دیے گئے تو انہیں اب گائے جو ہے وہ ذبح کرنا پڑی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔